السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ لوگوں کو نصیحت کر دیں اپنی بچیوں اور بچوں کے نکاح کے معاملات کو مشکل نہ بنائیں، اپنی ڈیمانڈ کو اپنے عقیدے اور دین کے تابع رکھیں۔ آج بالخصوص اہل حدیث میں نکاح دینا کرنا مشکل بنا ہوا ہے۔ جی میرے پیارے بھائی، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت میں اپنی خواہشات کو ڈھال دے، یعنی کوئی بھی اپنی خواہش اور آرزو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے تابع ہونی چاہیے۔ انہی میں سے ایک چیز نکاح بھی ہے۔ تو خاص کر جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے اور اس کے لیے شرم و حیا کا غور و فکر کا مقام ہے کہ وہ خود کو اہل حدیث کہلوا کر اعمال وہ سر انجام دیتا ہے جو کہ سراسر حدیث کے خلاف ہیں۔ انہی میں سے ایک بعض اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں اور جناب ہم سید زادے ہیں تو رشتہ بھی جو ہے وہ سید زادے کو دیں گے اور رشتہ بھی سید زادی کا لیں گے۔ اسی طرح خود کو اہل حدیث کہلواتے ہیں اور جس طرح عام پبلک اور جنتا اور معاشرے میں موجود دیگر مسلمان وہ نکاح کو مشکل بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی مشکل بنائے ہوئے ہوتا ہے۔ حالانکہ اہل حدیث کے لیے یہ حدیث کافی ہونی چاہیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا نکاح کیا اور نکاح سے پہلے اس سے کہا کہ تمہارے پاس دلہن کو دینے کے لیے حق مہر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ جاؤ، اگر تمہیں تمہارے گھر سے لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہ لے آؤ۔ وہ غریب قسم کا صحابی چلا تو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا دم بھرتے ہوئے، لیکن اس سے معلوم تھا کہ میرے گھر میں سے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں نکلنی۔ بہرحال واپس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں مجھے لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ملی۔ تو پیارے نبی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں قرآن پاک کتنا یاد ہے؟ وہ قرآن کا حافظ بھی نہیں تھا، نہ پورے ایک پارے کا حافظ تھا۔ اس نے انگلیوں پہ گن کر بتا دیا کہ فلاں فلاں چاند صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تیری اس ہونے والی بیوی کا حق مہر ہے اور اس کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ جو چند صورتیں تجھے یاد ہیں وہ تو اپنی اس بیوی کو حق مہر میں سکھا دینا۔ یوں نکاح ہو گیا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے معاملات، تو نکاح اور شادی کو آسان کیا جائے تاکہ زنا کے راستے کو روکا جائے، زنا کے راستے کو مشکل سے مشکل بنا دیا جائے۔ اس لیے اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں رکھنی چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ویسے تو سارے مسلمانوں کے لیے کافی ہے، تو بالخصوص اہل حدیث کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کو اور اپنی ڈیمانڈز کو اس حدیث کے تابع کر دے، ورنہ دنیا میں بھی ایسے لوگ برباد ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بربادی کا شکار ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے حسن و جمال، مال و دولت، خاندان و حسب و نسب، انہی چیزوں کو دیکھ کر عام طور پر معاشرے میں رشتہ لیا بھی جاتا ہے اور رشتہ دیا بھی جاتا ہے کہ جناب پیسے والے ہیں اور لڑکی ہے تو بڑے حسن و جمال والی ہے اور اسی طرح خاندان بھی بڑا اونچا اور بڑا خاندان ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نکاح کرنے میں دیندار عورت کا انتخاب کرنے کا کہا۔ یہی معاملہ دیندار دلہے کے انتخاب میں بھی ہوگا۔ بہو لے کر آنی ہے یا بیٹی بیانی ہے تو ہر دو صورت کے اندر دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اگر دنیا کو ترجیح دے کے آئے اور دین کو پس پش ڈالا جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، بس اور تو کچھ نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ نشہ کر لیتا ہے، باقی ہے بڑا نیک، نماز نہیں پڑھتا اور شریعت کا پابند نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، وہ آج کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔
آج کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. بابا جی دیکھو تو ماشاءاللہ ناف تک داڑھی آ رہی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو رہی ہے، اور جناب رفع الیدین کر رہا ہے. اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی اپنے کمرے پہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن جب بیٹی کے رشتے دینے کی باری آئی اور جب اپنے گھر بہو لے کر آنے کی باری آئی تو کہاں گیا یہ اطیع اللہ اور کہاں گیا یہ اطیع الرسول؟ کہاں گئے یہ دو اصول؟ یہ سب کچھ پھر پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو اس لیے بہو لانی ہے یا بیٹی بیانی ہے، دونوں صورتوں میں دینداری کو ترجیح دینی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹیوں والوں کے مقدر اور بیٹیوں کے مقدر اچھے بنائے. اور رشتے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ لڑکا صحیح العقیدہ ہے، نماز روزے کا پابند ہے، یا اس کے چہرے پہ سنت رسول ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام مسلمان بھی اور ایک اہل حدیث بھی، ان چیزوں کی ہمارے ہاں کوئی ویلیو اور کوئی بھی حیثیت بھی باقی نہیں رہی، سوائے اس کے کہ چند اللہ والے. اور سبحان اللہ، سیرت کے واقعات میں ہے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے ایک شاگرد کچھ دن انہوں نے کلاس میں آنے سے ناغہ کیا، پڑھنے کے لیے نہ آئے. تو 2-3 دن کے وقفے کے بعد جب آئے تو حضرت سعید رحمہ اللہ پوچھتے ہیں، ہاں بھائی 2 سے 3 دن آپ کا ناغہ ہوا؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میری گھر والی فوت ہو گئی تھی، تو اس کی تجہیز تدفین اور اسی طرح تعزیت کے معاملات میں مجھے اتنے دن چھٹی کرنی پڑی. جب کلاس مکمل ہو گئی تو سعید رحمہ اللہ اپنے اس شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ بھئی شادی کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مجھ رنڈوے کو اب رشتہ اتنی آسانی سے تو ملنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ دیندار تھا مگر تھا بڑے پائے درجے کا غریب. تو حضرت سعید رحمہ اللہ نے، اور یہ بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے ہی اولو العزم، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد سے کر دیا. حالانکہ اس بیٹی کے نکاح اور رشتے کے لیے وقت کے حکمرانوں کے لڑکوں کے پیغام نکاح آ چکے تھے، مگر دین کو ترجیح دی اور یہ دیکھا کہ قرآن و حدیث سیکھنے والا ہے، نماز روزے کا پابند ہے اور باشرہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کروڑوں کے مالک انہیں اپنی بیٹی کا نکاح دینے سے انکار کیا. اور اس شاگرد کا حال کیا ہے کہ اس کی غربت کا حال یہ ہے، غریبی کا حال یہ ہے کہ جناب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں اور تھوڑا سا زیتون ہے جس میں لگا لگا کر وہ اپنے روزے کی افطاری کرتا ہے. اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی یہ بیٹی، ان کا داماد کہتا ہے کہ جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو حسن و جمال ایسا کہ آسمان پہ موجود سورج اور تارے بھی، چاند تارے بھی شرما جائیں. اور سبحان اللہ، حسن و جمال کے ساتھ ساتھ کمال ایسا کہ قرآن پاک کی حافظہ اور سینکڑوں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی حفظ کیا ہوا. تو وہ تھے اہل حدیث. ہم تو اہل حدیث ہیں، اللہ تعالی ہمیں بس معاف فرمائے. ہمارے اہل حدیثی وہ مسجد کی حد تک ہے، ہماری اہل حدیثی وہ مسجد کی حد تک ہے کہ جناب آمین بول دیا، رفع الیدین کر دیا اور اسی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ لیا. یہ ہمارے اہل حدیث ہونے کی اول اور آخر ہے ان چند فروعی مسائل کے اندر. یہاں تک ہم اہل حدیث ہیں، ورنہ مسجد سے باہر نکلے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اہل حدیث کے 2 اصول، وہ سارے مسجد کے اندر مسجد کے امام کو دیکھ کر باہر آ جاتے ہیں کہ لو جی انہیں سنبھالنا اور خطبوں اور بیانات میں عمل کرنا. بس ہماری اہل حدیثی تو رفع الیدین اور آمین کہنے تک ہی محدود تھی.
اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور تابعین رضوان علیہم اجمعین کی طرح اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔